الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ برادران محترم و برادران عزیز، یہ ربیع الاول کا مہینہ اور اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک نسبت ہے کہ اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فضائل اور آپ کی صفاتیں احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں کثرت سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولنے والا، تاکہ وہ ان کو سمجھا سکے۔ فَيَذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بھولا بھٹکا گمراہ بنا دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ بلند اخلاق، اعلیٰ سیرت، امانت و دیانت، صداقت و سچائی اور نیک نامی کے ساتھ لوگوں میں مشہور تھی۔ مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی صادق و امین کا لقب دے رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ہی اپنی زندگی لوگوں میں اس طرح سے گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ صادق یعنی سچا، سچی بات کہنے والا، سچائی کی طرف بلانے والا، اور امین امانت دار۔ مکہ کے ہر قبیلے اور ہر خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ اہم معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے شروع میں ایک لمبی حدیث ہے جس کو حدیث غار حرا بھی کہتے ہیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفاتیں بیان کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتیں بیان کی گئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعزہ کے ساتھ صلہ رحمی فرمایا کرتے تھے۔ جو کمزور اور مسکین فقیر لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمایا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے جو دوسرے لوگوں کے پاس سے نا امید واپس آتے تھے۔ بے سہاروں کا سہارا بنا کرتے تھے، بے سہاروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعلیٰ صفت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، اور راہ حق میں ان لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے جو پریشان زدہ لوگ ہوتے تھے، پریشان کی پریشانیوں کو دور فرمایا کرتے تھے۔ تو مکہ والوں نے ان اعلیٰ صفات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور اعتقاد کی جو شہرت مکہ میں مشہور ہو گئی تھی، وہ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے ہی لوگوں کے سامنے بالکل واضح تھی، صاف ستھری زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر 610 عیسوی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف عطا فرمایا کہ معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے وہ غار حرا ایک غار تھی، وہاں پر تنہائی میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، تنہائی میں کئی دن گزار دیا کرتے تھے۔ تو معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ تو اچانک ایک فرشتہ آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نمودار ہو گیا اور سلام عرض کیا، کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے مجھے اس شدت سے دبوچا کہ میری تکلیف کی انتہا نہ رہی، اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ پھر دوبارہ میں نے وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو 3 مرتبہ اس نے میرے ساتھ یہی کیا، 3 مرتبہ اس نے یہی کہا اقرا، پڑھیے، اور میں نے اس کو یہی جواب دیا، اور تینوں مرتبہ اس نے مجھے اس شدت سے دبایا کہ میری تکلیف کی انتہا نہ رہی۔ اور پھر تیسری مرتبہ کے بعد اس فرشتے نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے مخلوق بنائی، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتڑے سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم عطا فرمایا جو وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر قادر ہو گئے۔ یہ پہلی وحی تھی اور یہ نبوت اور رسالت کا پہلا دن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ پہلی مرتبہ قرآن کی آیتیں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا درس دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اقرا کے ذریعے کہ پڑھیے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو تب تک زندگی کا اصل مقصد ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کے ذریعے یہ پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق دے دیا گیا، اقرا کے ذریعے کہ پڑھنا ہوگا جبھی کامیابی ملے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے وہی کلمات فرمائے تھے کہ آپ ایسے ضائع نہیں ہو سکتے، آپ تو عزت کے ساتھ صلہ رحمی فرمایا کرتے ہیں، آپ جو مسکین کمزور جو فقیر ہیں ان کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ یعنی وہ بخاری شریف کی ایک شروع کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفاتیں بیان کی گئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ کہے۔ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر خاص لوگوں میں ایمان کی دعوت پیش کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ، انہوں نے سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، کیونکہ یہ آپ کے گھر کے لوگ تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخلص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی، تو انہوں نے بغیر کسی تردد اور تفکر کے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اور پھر دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ اسلام قبول کرنے لگے، آپ کی دعوت پر آپ کے پاس آنے لگے۔ لیکن جس طرح سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہ عداوت اور دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ رہے تھے ہر زمانے میں۔ یہ تو جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر زمانے میں انبیاء اور رسولوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی یہ دنیا کا دستور رہا ہے۔ کوئی نبی دنیا میں آیا ہو اور ان کا کوئی مخالفین اور محاربین نہ ہو، یہ ہے ہی نہیں، کہیں آپ سیرت کی کتابوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کے مخالفین اور ان کے دشمنان وہ پیدا ہوئے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت یہ لوگوں میں مخفی نہ رہ سکی، تو پھر مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے قبائل کے نامور شخصیات تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، دشمنی پر اتر آئے، اور دشمنی یہ اتنی تیز ہو گئی، دشمنی کا خون اتنی تیزی سے دوڑنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ مکرمہ میں مشاورتی مجلسیں وہ قائم ہونے لگی، اور بنو ہاشم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، بنو ہاشم کے لوگوں کو یہ کہہ کر ابھارا گیا کہ تمہارے خاندان کا ایک فرد ہے، وہ نبوت کا دعوے دار ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اب تو عبد المطلب کو بھی برا بھلا کہنے لگا۔ عبد المطلب قوم کے ایک بڑے سربراہ تھے، پورے بنو ہاشم اور جتنا تمام قریش جو قبیلہ تھا اس میں ایک نمایاں چہرے والے تھے، تو بنو ہاشم کو یہ کہہ کر ابھانے لگے کہ اب تو وہ عبد المطلب کو بھی برا بھلا کہنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو لہب، جن کا نام عبد العزیٰ ہے، وہ اور اسی طریقے سے آپ کے چچا زاد بھائی سفیان بن حارث اور آپ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ، یہ سخت ترین اور دشمنی میں اتر آئے۔ اور ابو لہب کا تو ذکر بھی ہے قرآن میں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین دشمنی تھی ابو لہب کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی اگر اٹھا لی جائے تو پوری 13 سالہ جو زندگی ہے مکہ مکرمہ کی، صرف اور صرف آزمائش، ایذا اور تکلیفوں میں زہریلے گھونٹ پی پی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی۔ 13 سالہ مکی زندگی اگر کوئی پڑھے تو اس کے آنکھ میں آنسو نہ آ جائے تو نہ کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 13 سالہ زندگی صرف مکہ مکرمہ کی اٹھا کر پڑھ لو، اور 13 سالہ مکہ مکرمہ کی زندگی اٹھا کر پڑھو، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کا دن یاد کرو کہ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اس قدر اتر آئے کہ اتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں کہ ان تکلیفوں کو اگر ترتیباً ذکر کر دیا جائے تو وہ بھی کم ہے۔ اور مکہ مکرمہ جب فتح مکہ کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امان دے دیا، سب کو معاف کر دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ وہ سب اس ڈر سے کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، آج ہم سے آج ہمارے ساتھ وہ ساری حرکتیں وہ کی جائیں گی جو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ وہ حرکتیں کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حتیم کعبہ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے درمیان میں ان مشرکین نے ایسا واقعہ اور ایسا تکلیف دہ واقعہ اور ایسا منظر انہوں نے رچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے درمیان میں وہ عقبہ ابن ابی معیط وہ آیا اور اس نے ایک کپڑے کا پھندا بنایا اور کپڑے کا پھندا بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا، اور اتنی زور سے کھینچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ دوڑ کر آئے اور اسے دھکا دیا اور دھکا دے کر دور ہٹایا، اور حضرت ابوبکر نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک شخص کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ یہ ان تکلیف دہ واقعات میں سے ایک شرمناک واقعہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کعبے کے پاس میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو جہل وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، مستی کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگا کہ آج جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے تو کون ہے تم میں سے ایسا شخص جو اس اونٹنی کی اوجڑی یہاں پر لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے درمیان میں ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دے۔ تو ان میں سے ایک بدبخت تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدبخت وہ اٹھا اور اس نے اس کام کو انجام دیا، وہ اوجڑی کو لے کر آیا اور دیکھتا رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب سجدے کی حالت میں کب سجدہ کریں۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اوجڑی رکھ دی۔ اوجڑی کا اتنا وزن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا، کاش کہ میں اس دن کچھ کر پاتا، میرے اندر طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی وہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ اوجڑی اٹھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرمائی اور نام لے لے کر بد دعا فرمائی
अमर बिन हिशाम, अबू जहल, उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, उमैया बिन खलफ, उक़बा इब्न अबी मुईद, अम्मारा बिन, ये 7 आदमी थे। और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये हरकतें कर कर वो हंस रहे थे और हंसी में लोटपोट भी हो रहे थे कि हमने बड़ा अच्छा काम अंजाम दिया आज। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो बद्दुआएं दी। और अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि गज़वे बदर में उन 6 लोगों को तो मैंने देखा। गज़वे बदर में वो 6 लोग ऐसे पड़े हुए थे, कोई चित पड़ा हुआ है, कोई औंधा मुँह पड़ा हुआ है, कोई कैसे पड़ा हुआ है, जैसे कुर्बानी के बकरे कटे हुए होते हैं वैसे वो लोग पड़े हुए थे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदावतें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी तकलीफ़ें और जितनी आज़माइशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की हैं, मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी आज़माइशें बर्दाश्त क्यों करना पड़ी? अल्लाह चाहता वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलू, अगर आपका रब चाहे तो वो हरगिज़ ये काम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचती रही। इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का ये दस्तूर है कि अल्लाह तबारक व तआला हर नबी के सामने मुजरिम तरीन दुश्मनों को लाकर खड़ा कर देते हैं, ताकि जो मनसब नबूवत और मनसब रिसालत की जो फरीदा है उसकी अदायगी ये आसान और मामूली बनकर ना रह जाए। और अगर ये आसान और मामूली बनकर रह जाती तो फिर दावत की अहमियत ही बाकी ना रहती। हर नबी अपनी कौम में तशरीफ़ लाता और वो अपने लोगों के सामने दावत पेश करता और सारे लोग सरे तस्लीम खम करते और ईमान की दावत कबूल कर लेते, तो फिर दावत की अहमियत ही बाकी ना रहती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का ये दस्तूर है कि हर अंबिया जितने नबी दुनिया में आए हैं उनके सामने सख्त तरीन जो दुश्मन हैं उनको लाकर खड़ा कर दिया, ताकि इसकी अहमियत बाकी रहे। इसलिए कि जितना बड़ा काम होता है, जितनी अहमियत का बाइस रखता है, तो जितना बड़ा काम होगा तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से उन अहमियत के साथ साथ अल्लाह की आजमाइशें भी उतनी ही सख्त होती हैं। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए, उम्मत के लिए वो कारनामे अंजाम दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तकलीफ़ें और वो आजमाइशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की है उम्मत के लिए कि उम्मत आगे जाकर तुम पर भी तकलीफ़ें आएंगी, तुम पर भी आजमाइशें आना है, तो उससे टूटना नहीं बल्कि सब्र और इस्तिक़लाल के साथ हमें खड़े रहना है। और अभी वो दिन नहीं आए जो सहाबा के साथ 13 साल मक्की ज़िंदगी में जो सहाबा ने वो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और जो सहाबा के ऊपर जो जुल्म उठाए गए, वो दिन अभी हमने नहीं देखे। तो पूरी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और इस्तिक़लाल का एक दर्स दिया कि एक सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र के साथ अल्लाह की मदद तलाश करना है। जो सब्र करेगा अल्लाह की मदद और अल्लाह का ताउन उसके साथ होगा। इस्तिक़लाल मजबूत पहाड़ की तरह जमे रहना है कि जैसे कोई मजबूत पहाड़ हो, तूफ़ान और आंधी में भी ना हिल सके। ऐसे कितनी ही आजमाइशें आएँ और कितने ही हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूट जाएँ, लेकिन हमें सब्र और इस्तिक़लाल के साथ हमें खड़े रहना है। वो पहाड़ बन जाना है जिस पर आंधी और तूफ़ान आए और उस पहाड़ का ज़र्रा बराबर भी कुछ भी ना हिल सके। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया है। ये रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को एक ख़ास निस्बत हासिल है। जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना ये हमारे लिए खैर और बाइस का ज़रिया बना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती बनकर हमें ये शर्फ़ मिला है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत पर फ़ख्र होगा और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जो सबसे पहले अंबिया में से जन्नत में जो जाने वाले होंगे वो नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और सबसे पहले जो उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाएगी वो नबी ही की उम्मत होगी और आपके सदक़े तुफ़ैल में ही सारे अंबिया की सारी उम्मतें वो जन्नत में तशरीफ़ लाएगी। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ़ हमें पढ़ना ही नहीं समझना भी है। सिर्फ़ ये एक दिन ख़ास करके हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने सीरत बना ली और हमने ये कर लिया वो कर लिया, इससे हम बरात का इजहार नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमें पढ़ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मक्का की ज़िंदगी और मदीना की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सब पढ़ कर देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कैसे हुई है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वो आखिरी मंज़र जो सहाबा पर किस तरह से सहाबा ने उसको बर्दाश्त किया है। अगर कोई पढ़ ले और उसकी आंखों में आंसू